الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نذیر اور اہل نجد سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ سے واپس ہونے کے بعد میں قریباً 6 ماہ کے بعد آپ کو یہ اطلاع ملی کہ دومت الجندل اور اس کے آس پاس کے بدو اور وہاں کے رہائشی آنے جانے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور ان کو لوٹ لیتے ہیں اور اسی طرح سے ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری ربیع الاول کا مہینہ 25 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں مدینہ طیبہ سے دومت الجندل کی طرف، کہ جس کی مسافت قریباً 780 کلومیٹر ہے، اور یہ سفر قریباً 15 دن میں طے ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر آپ رات کی تاریکی میں چلتے اور دن کے اجالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ٹکڑیوں میں چھپ جاتے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کہیں جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے میرے بھائی اور دوستوں، رہبری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عذرا کے مذکور نامی شخص کا انتخاب کیے، جو راستے سے اچھی طرح سے باخبر تھے، اور اسی لیے رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے دن کے اجالے میں یکایک جب وہاں پر پہنچتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اور اس قدر ان کے اندر رعب اور خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور مختلف سمت میں بھاگتے ہیں جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہ کر کے قریباً کچھ دنوں تک، اور اس کے بعد مختلف ٹکڑیوں مختلف دستوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سمت میں روانہ کیا تھا کہ ان کی خبرگیری کی جا سکے، لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آئے۔ اور اسی سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حسن سے مصالحت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر ان کے مویشی ملے، اور اسی طرح سے وہ چرواہے جو مویشیوں کو چرا رہے تھے وہ رعاة ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے۔ اور واپس آنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سمت میں اسلام کی نشر و اشاعت، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں کہ کہاں پہ نرمی اور کہاں پہ گرمی سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر حکمت و دانائی پیدا کر دے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔